ہم رشتہ داروں کو ناراض کر دیتے ہیں، ماں باپ کو ناراض کر دیتے ہیں، لیکن معافی مانگتے ہوئے ہمیں جھجک بہت آتی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہدایت ہے کہ وہ جو جھجک محسوس کرتے ہیں یا اپنے آپ کو کمتر فیل کرتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ اگر جھک جانے سے یا معافی مانگنے سے تمہاری قدر میں کمی آئے تو قیامت کے روز مجھ سے مطالبہ کرنا. ضروری ہے کہ ہمیں خود کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. معافی مانگنے والا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے، سبحان اللہ. کیونکہ وہ اپنی غلطی تسلیم کر کے آ رہا ہوتا ہے. اور خدا کو بھی، خود شب قدر کے حوالے سے بھی خدا کو بھی آپ کی یہ ادا پسند ہے. بھائی گنہگار تو ہم سب ہیں نا، ہم سب سے چھوٹے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں. خدا کو آپ کی یہ ادا پسند ہے کہ آپ خدا کے سامنے نادم ہو کر آئیں، خدا سے معافی مانگے. خدایا میں نے گناہ کر دیا، خدایا مجھے بخش دے، کیونکہ خدا جانتے ہیں کہ آپ سے گناہ ہوگا. اور خدا دیکھیے، ہمارے یہاں تصور یہ لیا جاتا ہے کہ بس خدا نے صرف ہمیں جہنم میں ڈالنا. نہیں عزیزان محترم، اور جو ہے دیکھیں، خدا ہمیں نہیں چاہتا کہ ہم جہنم میں جائیں. خدا چاہتا ہے کہ ہمیں بہشت کی طرف لے کے جائے، ہمیں جنت کی طرف لے کر جائے. ڈرایا جاتا ہے جبکہ وہ ذات محبت کرنے والی ذات ہے. وہ تو بخشنا چاہتی ہے، وہ تو معاف کرنا چاہتی ہے، وہ تو معافی کے لیے. ابھی خود یہ شب جو 27ویں کی شب گزری ہے، اس شب خدا چاہتا ہے کہ آپ کو معاف کرے. اور اسی کے حوالے سے وہ بڑا خوبصورت واقعہ ایک نبی کا بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ بتاتا چلوں. ایک نبی دیکھ رہے تھے کہ ایک بچہ اور اس کے ساتھ اس کے والد جو ہے وہ صحرا میں سفر کر رہے تھے. تو خداوند عالم نے اپنی نبی کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ یہ شخص جو جا رہا ہے، یہ سب سے زیادہ مبغوض بندہ ہے میرا، میں اس سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں، اس نے بہت گناہ کیے. اب تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص چلا گیا، اور کافی دیر کے بعد جب وہ لوٹ رہا تھا تو خدا نے کہا، نبی سے ہی کہا یہ سب سے میرا محبوب بندہ ہے. اب نبی حیران و پریشان ہو گئے، کہا خدایا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ سب سے زیادہ تو اس شخص سے نفرت کرتا ہے، ابھی کچھ لمحے کے بعد آپ خدا کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں اسے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. نبی نے پریشان ہو کے سوال کیا، کہا کہ دیکھو جب یہ جا رہا تھا نا تو اس کے ساتھ جو چھوٹا بچہ ہے وہ اس سے سوالات کر رہا تھا. بچوں کی عادت ہوتی ہے، آپ سب جانتے ہیں، سوالات کرتے ہیں. تو مختلف سوالات کر رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ بابا یہ پتھر جو ہے کیا اس سے بڑی کوئی چیز ہے؟ کہا دیکھو وہ بڑا پتھر ہے. کہا یہ بڑا پتھر جو ہے کیا اس سے بڑی کوئی چیز ہے؟ تو باپ نے جواب دیا کہ دیکھو یہ جو پہاڑ تم دیکھ رہے ہو یہ ان سارے پتھروں کا مجموعہ ہے، یہ ان سے بڑا ہے. تو اس کے بعد پھر بچے نے سوال کیا کہ بابا یہ پہاڑ جو ہے کیا اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ کہا دیکھو یہ آسمان ہے کہ جو اس کے اوپر سایہ فگن ہے، یہ اس سے بڑی چیز ہے. اس کے بعد پھر بچے نے جب سوال کیا کہ بابا کیا اس آسمان سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو اب یکدم وہ نادم ہوا اور ندامت کے آنسو بہے. اور ندامت کے آنسو جب بہے تو اس نے کہا کہ ہاں بیٹا، اس آسمان سے بڑے میرے گناہ ہیں. اور جب اس نے کہا نا کہ اس آسمان سے بڑے میرے گناہ ہیں، تو بچے نے تلملا کے پھر سوال کیا، کہا بابا کیا آپ کے گناہوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ جواب دیا کہ رب کی رحمت، سبحان اللہ، سبحان خدا اللہ، کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے، میرے گناہوں سے بھی بڑی ہے. یعنی جو بھی گناہ ہم سے سرزد ہو جائے خدا نے معاف کر دیا، خدا کا محبوب بندہ ہو گیا. خدا کو صرف آپ کی یہ ادا پسند آتی ہے کہ آپ نادم ہو کر خدا کی بارگاہ میں آئیں. خدا بخشنے والا ہے. اور اسی کے حوالے سے میں یہاں پر، کیونکہ شب قدر کے حوالے سے تو دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، خود شب قدر کے حوالے سے امام فرماتے ہیں کہ 19ویں رات کے اوپر بھی شک رکھا گیا، 21ویں رات کے اوپر بھی، 23ویں رات کے اوپر بھی، اور 27ویں رات کے اوپر بھی. لیکن ہمارے فقہ جعفریہ کے اندر جو ہے جو سب سے اہم رات ہے وہ 23ویں کی شب ہے. تو خود اب ہو سکتا ہے کہ مثلا تاریخوں میں اختلاف ہو، لیکن جو خود شب قدر ہے وہ یقیناً اس ماہ کے اندر چھپی ہوئی ہے. اور اس رمضان کی ہر رات کو آپ شب قدر کی طرح سے گزاریے، آپ خدا کی عبادت کیجئے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اعمال کی طرف بھی جاتے ہیں شب قدر میں، تو شب قدر کے اندر جب اعمال کی بات آتی ہے تو کہا گیا کہ غسل کیجئے، اپنی قضا نمازوں کو انجام دیجئے، سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ یاسین اور خود سورہ قدر کی تلاوت کیجئے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی خوبصورت دعا جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے، اور میں آپ کے توسط سے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ ان دعاؤں کی طرف خود کو لے کر آئے. دعائے جوشن کبیر، دعائے جوشن کبیر مستحب ہے اس رات میں پڑھنا. اسی طریقے سے دیکھیں میں یہاں پر سمجھانے کے لیے بتاتا چلوں کہ دیکھیں ایک فرہنگ دعا ہے. جس طریقے سے آپ خداوند عالم کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے اہل بیت نے قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے ہمیں دعائیں تلقین کی ہیں. اور دیکھیے زبان جو ہوتی ہے نا، سمجھانے کے لیے مثال عرض کروں کہ دیکھیں گھر کی زبان جو ہوتی ہے وہ ایک خاص زبان ہوتی ہے. گھر کی زبان ایک خاص زبان ہوتی ہے. آپ جس گھر میں رہتے ہیں وہاں پر ماں باپ بھائی بہن کچھ الفاظ ایسے بولتے ہوں گے جو باہر والے وہ ان الفاظ کا استعمال
نہیں کرتے ہوں گے. یعنی ثابت یہ ہوا کہ گھر والے جو ہے وہ گھر کی زبان کو سب سے بخوبی جانتے ہیں. تو جو اہل بیت سے دعائیں آئی ہیں کیونکہ یہ گھر والے ہیں, یہ باہر والے نہیں ہیں, یہ گھر والے ہیں, تو یہ سلسبیل وحدت سے دھلی ہوئی زبان, رسول اللہ کی زبان کو چوسنے والے جو اہل بیت ہیں اور رسول اللہ سے نشر پانے والے جو اہل بیت ہیں, ان کی وہی زبان ہے. تو وہی انہوں نے دعائیں تلقین کی. اب کتنا خوبصورت جملہ ہے مولا علی کی دعا کا, دعائے کومیل کا. اور یہ دعائے کومیل آپ پڑھیے ان شبائے قدر میں. کہتے ہیں کہ اے خدا میرے معاملے میں اپنے عدل سے کام نہ لیجیے, اپنے فضل سے کام لیجیے, کیونکہ اگر تو نے عدل سے کام لیا تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا, کیونکہ ہمارے گناہ تو ہمارے سامنے موجود ہیں. اے خدا اپنے فضل سے کام لینا, بخشش کر دینا, معاف کر دینا. اسی طریقے سے دوسری دعا جو ان شبائے قدر کے اندر بہت ضروری ہے پڑھنے کے لیے اور مستحب قرار دی گئی ہے علماء کی جانب سے, وہ دعائے جوشن کبیر ہے. دعائے جوشن کبیر ایسی دعا ہے, اگر میں آپ کو روایت بتاؤں تاکہ آپ اس کی طرف آئیں اور اسے ان راتوں میں پڑھیں. رسول اللہ ایک مرتبہ جنگ کے میدان میں تھے, اور جنگ کے میدان کے اندر جب جنگ جو ہے وہ بالکل اپنے جوبن پر تھی, تو رسول اللہ خود اتنے نفیس مزاج, رسول اللہ کا جسم اطہر اتنا نرم کہ اس زرہ کی سختی کی وجہ سے رسول اللہ کا جسم زخمی ہو رہا تھا. ایک مرتبہ جبرائیل اترے, کہا رسول اللہ اس زرہ کی ضرورت نہیں ہے, میں آپ کے لیے ایک دعا لایا ہوں. خدا کہہ رہا ہے آپ اس دعا کو پڑھیے, اس زرہ کی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ دعا اتنی قوی ہے کہ رسول اللہ کے لیے جنگوں میں زرہ کا کام کیا کرتی تھی, دعائے جوشن کبیر. اور اس دعائے جوشن کبیر میں ہے کیا, خدا کے 1000 ناموں سے خدا کو پکارا گیا ہے, اور خدا کو بڑے خوبصورت انداز میں. اور روایت کن سے ہے؟ روایت امام سجاد کن سے کر رہے ہیں؟ اپنے بابا امام حسین سے. امام حسین کس سے کر رہے ہیں؟ اپنے بابا امام علی سے. امام علی کس سے کر رہے ہیں؟ رسول ختمی مرتبہ سے. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ گھر والوں کی زبان گھر والوں سے آپ تک منتقل ہو رہی ہے. اس زبان سے ضرور خدا کو پکاریے کہ جس طریقے سے کہتے ہیں امام کہ یا اماد من لا اماد لہو, یا ذخر من لا ذخر لہو, یا غیاث من لا غیاث لہو. اے اس کے فریاد رس جس کا کوئی فریاد نہیں ہے, اے یا مونس من لا مونس لہو, اے اس سے محبت کرنے والے, اے اس کے قریب کہ جس سے کوئی قریب نہیں ہے. تو اس انداز میں, الہی انداز میں, اہل بیت کے انداز میں خدا کو ان شبائے قدر میں پکاریں. ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ کس طریقے سے ہم جو ہے اس نظام کو تھوڑا بہتر کر سکتے ہیں, اور اللہ پاک نے ہم انسانوں کے لیے اور کون کون سی ایسے جو ہے ہمیں نوازا ہے, اور ہمارے لیے ایسے کون کون سے اور بھی مواقع دیے ہیں جن میں ہم چاہیں تو اس چیز کو بہتر کر سکتے ہیں اپنی اولاد پر. ماشاءاللہ, آپ کی بات کا جواب میں قرآن کریم کی سورہ رحمان کی آیت سے دوں گی کہ اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بالکل, بے شک. کون سی نعمت کو, کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کا اقرار تو کر رہے ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی نہیں مانتے. سب سے پہلا جو انعام ہے امت مسلمہ کے لیے اور ایک انسان ہونے کے ناطے, ایمان کا ہونا سب سے بڑی نعمت ہے. آپ مومن ہو کر, مسلمان ہو کر اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں, اس سے بڑی کم قسمتی, بدبختی انسان کے لیے نہیں. کچھ غلطیاں, کچھ کوتاہیاں ایسی ہوتی کہ انسان اپنے آپ کو رحمت سے خود دور کر لیتا ہے, تو اس دوری کو, اس کمی کو پورا کرنے کے لیے پروردگار عالم رحمان جیسا ہو کر, رحمان ہو کر جو رمضان عطا فرماتا ہے نا, کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر امت محمدیہ کی بخشش مقصود نہ ہوتی تو 12 مہینے میں رمضان نہ ہوتا, سورہ اخلاص قرآن میں نہ ہوتی, قرآن میں سورہ اخلاص نہ ہوتی. تو جناب علی علیہ السلام نے یہ بات بتا کر بہت بڑا فارمولہ دے دیا کہ اگر ہم جو 11 مہینے نہیں حاصل کر پاتے یا ہم محروم رہتے ہیں, تو وہ رحمتیں, وہ برکتیں, وہ عنایتیں, وہ فضیلتیں ہمیں رمضان میں, اور رمضان میں بھی اگر ہم نے وقت کو ضائع کر دیا تو یہ جو طاق راتیں ہمیں مل جاتی ہیں, یہ جو آخر کا عشرہ مل جاتا ہے, اس میں بھی وہ محروم شخص بھی ان نعمتوں کو پا سکتا ہے. کس طریقے سے؟ فقط اپنی غلطیوں کی معافی مانگ کر, اللہ کی ذات سے رجوع ہو کر. کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جب کوئی سائل آتا تھا, کوئی بے روزگار آتا تھا, تو آپ کہتے تھے استغفار پڑھو. کوئی بے اولاد آتا تو آپ کہتے استغفار پڑھو. کسی کا غلہ اناج اگر صحیح نہیں دے رہا, کسی کا بھیڑ بکریوں کا ریوڑ اگر بڑھ نہیں رہا, وہ جو سوال لے کر آتا آپ کہتے استغفار پڑھو. تو ایک جو آپ کی خدمت میں حاضر تھے, انہوں نے کہا یا عالی مقام, آپ ہر مشکل کا جواب استغفار سے دیتے ہیں, کیا اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں؟ تو امام عالی مقام نے اپنی شان کے مطابق اتنا خوبصورت جملہ کہا کہ تم نے قرآن کی 11 صورتوں کا مطالعہ نہیں کیا؟ اللہ 11 صورتوں میں ہمیں اشارہ دے رہا ہے
کیا کہہ رہا ہے کہ جب تم مجھ سے رجوع کرو گے، مجھ سے استغفار کرو گے، میں تمہیں بیٹوں سے نوازوں گا، میں تمہیں نعمتوں سے نوازوں گا، میں تمہیں بارش سے نوازوں گا، میں تمہیں غلے سے نوازوں گا، تمہیں رحمتوں سے نوازوں گا۔ تو اللہ تک اپنی بات پہنچانے کا سب سے آسان اور شارٹ کٹ راستہ ہے کہ اس سے رجوع کیا جائے، یعنی استغفار کو لازم و ملزوم کیا جائے۔ اور ہمارے یہاں پر یہ بھی کہتے ہیں ایک چیز کہ آپ اگر اس رات بھی توبہ کرتے ہیں تو توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ کتنی بڑی میگا آفر ہے، کتنی بڑی، اس سے بڑی آفر ہو سکتی ہے؟ جس طرح سے بھی علامہ صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ زندگی کی اور نئی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے، یہ پہلا دن ہوتا ہے، کس لیے کہ نیا نامہ اعمال بنا آپ کا، آپ کو دوبارہ ایک موقع دیا گیا۔ پروردگار کس قدر کریم ہے کہ اپنے بندوں کو خطاؤں کے بعد بھی، میں یہ کہتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ گناہگار تو اپنے کیے کی مانگ لیں گے معافی، حساب ساہوکاروں کا زیادہ مشکل ہوگا، کہ خطا کار کے لیے بہت بڑا راستہ ہے رحمت کا دروازہ، کہ گناہگاروں کے لیے زیادہ بڑی آفر ہے کہ اگر آپ سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، کمی ہو گئی، یہاں تک کہ کوئی بھی ایسا گناہ ہو گیا، تو یہ راتیں اللہ کریم نے دی ہی آپ کو ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ عبادتوں سے درجے پاتے ہیں، کچھ لوگ ندامتوں سے درجے پا لیتے ہیں۔